السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر علی، عزیزان گرامی اور پیارے بچوں، میری آج کی تقریر کا عنوان دستور سازی میں مسلمانوں کا حصہ ہے۔ حضرات، ایک شعر کہہ کر اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ حاضرین، یوم جمہوریہ یہ ہمارے ملک کا ایک تاریخی اور یادگار دن ہے۔ یہ اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ اس دن ہمارے ملک کا آئین نافذ کیا گیا، جس میں تمام مذاہب کے ماننے والوں اور مختلف قبیلہ و خاندان والوں کو مذہبی آزادی دی گئی۔ حاضرین، آزادی کے تقریباً 15 دن بعد 29 اگست 1947 کو یہ طے کیا گیا کہ ہمارے ملک کا آزاد ہندوستان ہونے کی حیثیت سے ایک آئین تیار کیا جائے، جس میں تمام مذاہب کے ماننے والوں اور ان کی خوشحال اور پرامن زندگی کی ضمانت بھی ہو۔ اس مقصد کے لیے دستور ساز اسمبلی نے 7 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تیار کی، جس کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے، جن کو آج ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کمیٹی نے 2 سال 11 مہینے 18 دن کی یعنی تقریباً 3 سال کی مسلسل محنت کے بعد ہمارے ملک کا آئین تیار کیا، جس کو ملک کی پارلیمنٹ نے منظور کر کے نافذ کر دیا۔ حاضرین، اس ملک دستور سازی کے موقع پر کی جانے والی محنت و کوشش میں مسلمان اور علماء کرام بھی شامل تھے۔ اس طرح ملک کو امن و محبت کا گہوارہ بنانے اور ایک جمہوری انداز میں تشکیل دینے پر اہم کوششیں رہی ہیں۔ اگر دستور سازی کے موقع پر ملک کو جمہوری انداز میں تعمیر کرنے پر زور نہ دیا جاتا تو اس ملک کا امن و امان غارت ہو جاتا، اور نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر برادران وطن کو بھی مذہبی تنگ نظری اور تعصب پسندی کا نشانہ بننا پڑتا، اور حقوق و اختیارات سے محروم ہو کر مجبور اور لاچار کی طرح زندگی گزارنا پڑتا۔ ساتھیو، آئینی اختیارات کے خلاف ہونے والے فیصلوں پر صدائے احتجاج بلند کرنے کا حق سارے برادران وطن کو حاصل ہے۔ دوستو، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس طرح منصوبہ بندی 7 تحریک آزادی کے مجاہدین میں مسلمانوں کے ناموں کو نکال دیا گیا، اسی طرح کتابوں، نصابوں اور تعلیم گاہوں سے مسلمانوں کے تذکروں کو حذف کر دیا گیا۔ حاضرین مجلس، میں یہ بتاتے چلوں کہ مولانا حسرت موہانی نے دستور ساز اسمبلی کے موقع پر تمام مذاہب کے پرسنل لا اور بالخصوص مسلمانوں کے پرسنل لا میں مداخلت کے سلسلے میں کہا تھا کہ کسی بھی سیاسی پارٹی اور فرقہ پرست پارٹی کو کسی بھی گروپ میں کسی قسم کی مداخلت کا اختیار نہیں ہے۔ حاضرین، مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن سیویاروی، جو دستور ساز اسمبلی کے رکن تھے اور جمعیت علماء ہند کے ناظم تھے، مجاہد ملت نے بھی دستور سازی کے موقع پر قابل قدر محنت و مشقت کی ہے۔ حاضرین، یہی دستور کی دفاعت ہے جو مسلمانوں کو ہندوستان میں سربلند رکھتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کی سالمیت، گنگا جمنا تہذیب کی بقا اور امن و خلوص، محبت و خلوص کی تحفظ اور امن و امان کی بقا کے لیے اور ملک کو جمہوری انداز میں تشکیل دینے پر فکر و صلاحیت لگانے والوں کو یاد کیا جائے اور باضابطہ ان کے تذکرے کیے جائیں۔ اگر اس بات سے غفلت برتی جائے اور لاپرواہی کا ثبوت دیا جائے تو نونہالان چمن پھر آنے والے دور میں کوئی بھی اس سلسلے میں دلچسپی رکھنے والا نہیں ہوگا۔ تو میرا یہ پیغام میرے تمام برادران وطن کو ہے کہ آئیے ہم سب مل کر ہوش مندی اور بھائی چارگی کے ساتھ ان تمام سازشوں کو نیست و نابود کر دیں۔
آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں کہ میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، اے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں امن و امان کو قائم کرے اور تمام باطل سازشوں کو ختم کر کے اس ملک کے ہر باشندے کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔